السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وقال الله تبارك وتعالى ويخلق ما لا تعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان رواه الترمذي أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed, in the name of Allah, the most benevolent, the most compassionate, the most merciful. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshwara Adi Purush Aparampara Alleka Purushya Namaha Yatra Narayastu Pujante Ramante Tatra Devataha Yatra Tastu Na Pujante Naramante Tatra Devata Samam Kaishro Griva Dharayan Achalam Isthiraha Sampreksh Nasikam Gara Dishasachana Vlokanya Pitir-bir bratri vichayta devarasatha Pitir-bir devarasatha pujanya Om Shanno Varuna Shanno Mitra Shanno Bhavadvaryama Shanna Brahma Braspati Namo Brahmane Namaste Vayo Asto Gunaha Purusham Deepiyanti Pargya Chakolam Chidam Shurutan Chaprakarmasya Bahubhashita Cha Danam Yatha Shakti Kirtikyata Cha Anasvanta Satpatir Mamahe Megava Chaitishto Ashro Magona Trivirishno Agnadasavi Sahastarir Vaishvanaraha Om Shanno Varuna Shanno Mitra Shanna Bhavadvaryama Shanna Brahma Braspati Namo Brahmane Namaste Vayo Tameva Pratiksham Brahmasi Om Shanti Om Shanti Om Shanti. حضرات محترم اور جناب صدر جلسہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے اس جلسے میں مستند علماء کرام اور غیور مسلمانوں نوجوان ساتھیوں دستار بندی اور فلاح انسانیت اور تعلیمی بیداری کئی سارے عنوان کے تحت یہ پروگرام آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ لمبا سفر کر کے آپ کے بیچ حاضری ہوئی ہے، جو تھکان ہوئی تھی، جو سفر میں کچھ پریشانیاں ہوتی، لیکن آپ کے اس مجمع کو، آپ کی اس محبت کو دیکھ کر وہ ساری پریشانیاں ہماری ختم ہو گئی، اس لیے کہ بہت محبت کے ساتھ دور دراز سے لوگ اس پروگرام کو سننے کے لیے آئے ہیں اور بہت منظم انداز کا یہ پروگرام آپ کے اس مغربی چمپارن میں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ دستار بندی کے تحت یہ پروگرام اس کی آرگنائزیشن ہوئی۔
دانشور پڑھے لکھے لوگ اور ذمہ دار قسم کے لوگ اس کے اراکین میں بران ہیں۔ قرآن کی نسبت پر پوری تیاری کی گئی۔ ابھی شاعر صاحب نے بھی ایک بہت اچھا پیغام یہ دیا کہ کچھ بھی کرو لیکن before all things, and you can say in English language, and first of all, سب سے پہلے، انگریزی میں اس کو بولتے ہیں first of all، سب سے پہلے قرآن سکھاؤ، عقیدہ بتاؤ اپنے بچے کو، سی ایم بنائیں، کمشنر بنائیں، کپتان بنائیں، کچھ بھی بنائیں اپنے بچے کو، لیکن سب سے پہلے قرآن سکھائیں، مکتب کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں۔ یہ 1842 عیسوی میں ہمارے قرآن کی تعلیم کو اور دنیا میں جو بہت سارے ایسے علوم ہیں، فنون ہیں، ان کو الگ کر دیا گیا۔ ایک انگریز، اس کا نام میں بھول چکا ہوں، اس کی سازش کے تحت اس نے صرف خالص یہ منصوبہ سازش کے تحت انہوں نے ایک کانسیپٹ اور ایک آرٹیکل لکھا اور لوگوں کے سامنے میں یہ بات مشہور کرا دی کہ تمہیں صرف محنت کرنی ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے تو اس قرآن کی، باقی اور جو دوسرے علوم ہیں، جانکاری ہے، ان سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر تم لوگ چنتا مت کرو، وہ ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے، ہمارے لیے چھوڑ دو، ہم کام کریں گے، اس پہ ہم محنت کریں گے، ڈاکٹر ہم بنیں گے، سائنٹسٹ ہم بنیں گے، پائلٹ ہم بنیں گے، کمشنر ہم بنیں گے، پی ایم ہم بنیں گے، سی ایم ہم بنیں گے۔ آپ کیا بنو؟ آپ حافظ قرآن بناؤ، قاری قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ، مفتیان کرام پیدا کرو۔ It's your great responsibility should be، یہ آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ مرو گے تو یہی کام آئے گا تمہارا، تو کیا ضرورت ہے اور دنیا کے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جا کے غوطہ لگانے کی کوشش کرنے کی؟ یہ سازش 1842 عیسوی کے بعد دنیا کے اندر عام کی گئی اس سازش کو۔ تب سے ہم کٹتے چلے گئے، ہم نے الگ کرنا شروع کر دیا، ورنہ سچ پوچھئے ابھی 2-3 روز پہلے مکمل اسی ٹاپک پہ اسپیچ ہماری ہوئی تھی کہ کیا فرق ہے قرآن میں اور موجودہ وگیان میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں۔ بہت لوگ سوال کرتے ہیں فوراً کہ یہ قرآن تو صرف عبادت کی کتاب ہے، یہ قرآن صرف دستار بندی کے لیے ہے، سال میں 1 مرتبہ مدرسے میں بچے حافظ قرآن بنتے ہیں، ان کو اسٹیج پر لا کر دستار فضیلت باندھ دی، بس ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی کام ہے اس قرآن کے ذریعے سے، اور آگے کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن صرف نماز میں پڑھنے کی یا صبح سویرے تلاوت کی یا قرآن تراویح کی نماز میں پڑھنے کی کتاب نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن اللہ کا آخری سموِدھان ہے، آخری شریعت ہے اس زمین پر، اس دھرتی پر۔ لیکن کیا قرآن میں صرف عبادت ہے، احکامات؟ کیا قرآن میں صرف اللہ کے فرمان اور اس قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں؟ If I want to be a great person according to the world، دنیا کی نظر میں ایک مہان ویکتی بننا چاہتا ہوں، and beside the قرآن، علاوہ قرآن سے ہٹ کر، how can I be، میں کیسے بن سکتا ہوں؟ کیا قرآن پڑھ کر میں مہان انسان بن سکتا ہوں؟ بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ حافظ قرآن بنا دیں گے بچے کو تو ہمارا بچہ کیا کر پائے گا؟ اس کی زندگی تو بس صرف 4-5 8-10 ہزار روپے تک کما سکتا ہے،
قرآن کی وجہ سے اور ترقی تو نہیں کر سکتا ہے. یہ سارے خیالات، یہ سارے سوالات میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہاں تمہارا سوال صحیح ہے اور تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں قرآن انہی چیزوں کے لیے ہے، باقی اور دنیا میں اور قرآن کریم کو پڑھ کر انسان کامیاب نہیں بن سکتا. یہ جواب غلط ہوگا. ابھی میں 2-3 روز پہلے ایک کسی بہت اچھے رائٹر کی کتاب، اس میں میں نے ایک آیت دیکھی لکھی ہوئی، اس کی تفسیر میں انہوں نے بہت اچھی بات بھیجی. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. فرعون کے تعلق سے ہے. فرعون کے تعلق سے 1450 سال پہلے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک کھوج پیدا کی. یورپ کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، ویگیانک ہیں، انہوں نے ابھی ایک تحقیق یہ کی ہے کہ انسان کی باڈی، اگر انسان دبئی میں مر جائے، عرب میں مر جائے، قطر میں مر جائے، یہاں بہار کا آدمی، تو کیا اس کی باڈی 10 دن تک رکھی جا سکتی؟ اس کا جسم رکھا جا سکتا ہے 10-15 دن تک؟ تو انہوں نے یہ تحقیق پیش کی کہ 10-15 دن نہیں، 1 سال تک اس کی باڈی رکھی جا سکتی ہے بنا کسی کمی آئے. کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ممی بنائے جائے. ممی ایک تابوت ہے، اس تابوت ایک تابوت کی شکل کی ہوتی ہے، اور اسی کے اندر جو باڈی رکھتے ہیں اس کو ممی بولتے ہیں، مجسمہ، ڈیڈ باڈی. کہ ممیز کے ذریعے اس میں کیمیکل ڈال کر ایک انسان کی لاش کو تقریباً 1 سال تک رکھا جا سکتا ہے. یہ ماڈرن تحقیق ہے، یہ جدید سائنس ہے. یہ کوئی حافظ قرآن تھا، اس نے کہا کہ ارے یہ تو تمہارا جدید سائنس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کی تھیوری اور اس کا آرٹیکل 1450 سال پہلے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے، اور وہ یہ کہ آج جکارتا and this place is located in Miss Egypt. جکارتا میں جاؤ، وہاں کے میوزیم میں، وہاں کی تاریخی اس گھر میں جہاں پر فرعون کا جسم رکھا ہوا ہے، فرعون کی باڈی رکھی ہوئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فرعون کی باڈی کسی ممی میں نہیں رکھی ہوئی بلکہ یوں ہی اوپن ہے. اس میں اس کے سر کے بال بھی ہیں، گوشت بھی ہے، ہڈی بھی ہے، کھال بھی ہے، بنا کسی کیمیکل کے اس کی باڈی آج بھی صحیح سلامت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک ان کی باڈی رکھی ہوئی ہے جکارتا کے میوزیم میں. کسی نے کہا کہ یہ تمہارا کیا کمال، تم نے ابھی کھوج نکالی کہ ممی میں کیمیکل ڈال کر انسان کی باڈی رکھی جا سکتی. تم نے یہ تحقیق پیش کی. ہمارا اللہ، ہمارا قرآن تو وہ ہے جو 1450 سال پہلے اس تحقیق کا بنیاد ڈال چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج بھی ہم تمہاری بدن کی حفاظت کریں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تمہاری باڈی اور تمہارے اس جسم کو تمہارے بعد میں آنے والے جو مشرکین اور کفار ہیں ان کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، ان کے لیے ایک عبرت کی چیز بنا دیں گے. جو تحقیق تم نے ابھی پیش کی ہمارے قرآن میں 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیش کر دیا. یورپ والوں، اس گمان میں مت رہو کہ جو تم جدید ٹیکنالوجی کا جو بھی تھیوری تم پیش کرتے ہو کہ ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے. واللہ کا 1450 سال پہلے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہو. دیکھنے کی ضرورت. ہم اگر صرف قرآن تلاوت میں، تراویح میں پڑھتے ہیں، یا ہم آدم نافذ کرتے ہیں کہ نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ دو، آتوا الزکاۃ، روزے پورے کرو، واتموا الصیام، حج کرو،
وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو یہ مت سمجھو کہ یہ آرڈر کی کتاب یا اللہ کے فرمان کی کتاب، بلکہ 3,22,000 سے کہیں زیادہ الفاظ اس قرآن میں ہیں۔ کچھ الفاظ تو وہ ہے جو احکامات کے اوپر مشتمل، کچھ آیات وہ ہیں جو ہسٹری اور اتہاس کے اوپر، جو واقعات کے اوپر مشتمل ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہے جو نصیحت کے اوپر، اور کچھ چیزیں وہ ہے جن سے سائنس کا وجود ہوتا ہے۔ سائنس نے تمہارے پیٹ سے جنم نہیں لیا، قرآن سے جنم لیا ہے سائنس۔ سائنس مصدق نہیں ہے، ہمارا قرآن مصدق ہے۔ تمہارا سائنس جھوٹا ہو سکتا، ہمارا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ حافظ قرآن بنے سینے میں ان کے صرف 30 پارے ہیں، کیا کریں گے یہ وہ کر سکتے ہیں، اور یہ انہوں نے وہ کیا۔ تاریخ اٹھائیے 1842 سال سے 1842 عیسوی سے پہلے بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے ویگیانک وہ قرآن پڑھنا جانتے تھے، قرآن پڑھ کر ریسرچ کرتے تھے۔ بلکہ آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی تفسیر، ایکسپلینیشن آف دا قرآن، یہ کتاب لکھی ہوئی قرآن کی تفسیر ایک انگریز کی ہے، ایک جوڈائزم اور ایک کمیونزم کی اور ایک نصرانی کی لکھی ہوئی کتاب۔ تحقیق قرآن پر وہ چیز نکالتے ہیں قرآن سے جن کو ہم نہیں سوچ سکتے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پیدا کرے گا۔ یخلق فعل مضارع، خلق یخلق خلقاً، یخلق دو معنی ہوتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ وَيَخْلُقُ مَا، اللہ پیدا کرے گا ان چیزوں کو، ماں راکٹ کو پیدا کرے گا، کلاسنگ توپ کو پیدا کرے گا، تیز رفتار سواری کو پیدا کرے گا، ماں میں سب آتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا، اللہ سورج پر، چاند پر، آسمان پر، اللہ کیمیکل کو، آکسیڈیشن کو، ایواپوریشن کو، اللہ MBBS کو، MBA کو، MD کو، ڈاکٹر کو، فلسفی کو، یخلق ما پیدا کرے گا، لا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے۔ قرآن کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آپ کے قرآن پڑھ کر کیا فائدہ، اس میں تو صرف آرڈر ہی آرڈر، صرف آرڈر ہی آرڈر۔ قرآن میں آرڈر نہیں، قرآن میں دنیا کے تمام مسائل کا سمادھان۔ پڑھو اس نیت سے، اس نظریے سے، تو تم کو پتا چلے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کے لبرل مسلمان، ہم مسلمانوں میں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو قرآن پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا، ابھی 2 دن پہلے ایک انٹرویو دیکھا، ایک سماج کی 2 بیٹی جو ماڈرن خیال کی، بال کھلے، انہوں نے کیا کہا، ادھارن لے کر بولتا ہوں، انہوں نے اتر پردیش میں کسی مخصوص پارٹی کو ووٹ دیا کہ جی ہم نے کہاں کو ووٹ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ہم کو آزاد کیا، ہمارے حق میں لڑائی لڑی، انہوں نے 3 طلاق کے اوپر بین لگایا، ہم کو آزادی دی، ہم کو فریڈم دیا، انہوں نے ہمارے اوپر جو بندش تھی اس بندش کو ختم کیا، اسی وجہ سے ہم نے اس پارٹی کو ووٹ دیا۔ اب بتائیے وہ بچی کتنی جاہل، وہ کلمہ پڑھنے والی، یعنی 3 طلاق ان کے اوپر بندش لگ رہی کہ 3 طلاق ہمارے اوپر بوجھ اور بندش تھی۔ 3 طلاق کی جو مروجہ جو صورت ہے، مسلک احناف میں ایک مجلس میں کوئی 3 طلاق دے اپنی بیوی کو، تو جو طریقہ آج کے زمانے میں ہے کہ 1 2 3 دے ڈالتے ہیں، نہیں دینا چاہیے، غلط۔ لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی واقع ہو جاتی، نہیں دینا چاہیے۔ طلاق کا جو صحیح صورت ہے جس میں عورت کو آپشن ملتا ہے، سدھرنے کا ٹائم ملتا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے کبھی اگر ضرورت پڑے تو، ورنہ خواہ مخواہ طلاق کی طرف تو جانا ہی نہیں چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اس بچی نے کیا کہا کہ طلاق سے ہم کو جس پارٹی نے آزاد کیا، ہم اس پارٹی کو ووٹ ہم نے کیا۔ کیا قرآن کا آرڈر تم کو بوجھ لگتا ہے؟ کیا قرآن کا فرمان تم کو بوجھ لگتا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا
आप जैसे मौलाना कुर्सियों पर बैठकर मस्जिद के मिंबर पर बैठकर जबरदस्ती कोई मसाइल थोपते हैं लोगों के ऊपर, समाज की बेटियों पर। दुनिया वाले सुनो, अब्दुल्ला सालिम की ये ताकत नहीं है, मौलाना अकरम की या मौलाना मुफ्ती जुनैद की ये ताकत नहीं है, किसी भी आलिम दीन की ये ताकत नहीं है कि अपने घर से कोई भी मसला किसी इंसान के ऊपर थोप दे। जब नबी को इजाजत नहीं थी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, तो किसी भी आलिम दीन को एक जबर पढ़ाने की परमिशन नहीं है कुरान करीम के अंदर। तुम मसले की बात करते हो, ये कुरान अल्लाह का है। उठाओ 1450 साल पहले की तारीख, कुरान अल्लाह का, अल्लाह की तरफ से कुरान जमीन पर उतारा गया, तंजील मिन रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया। ये किसी इंसान का कुरान नहीं। जिस इंसान ने इंसान को बनाया है मनी के नापाक खतरे से, वो रब जानता है कि इसके लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर समाज की बेटी के ऊपर अगर कुरान पर्दे का ऑर्डर करता है तो अल्लाह जानता है कि बेटी के लिए क्या बेहतर होगा, बेटी के बाल कब खुलने चाहिए, बेटी को कब क्रीम लगाना चाहिए, बेटी को कब पर्दे में रहना चाहिए। अल्लाह से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला का ऑर्डर है, ये अब्दुल्ला सालिम की तरफ से ऑर्डर नहीं है कि समाज की बेटी को कहो कि तुम पर्दे में रहो। हम पर क्यों सवाल करते हो कि मौलाना आप लोगों ने तो औरतों को, मुस्लिम औरतों को एकदम जकड़ कर रखा हुआ है, जब चाहे तो ये मसला थोप देते हो, जब चाहे तो ये मसला थोप देते हो। तो ये बात, ये भूसा अपने दिमाग से निकाल लो दुनिया वालों। कोई भी शरीयत का फरमान, कोई भी शरीयत का हुक्म किसी भी आलिम दीन के तरफ से या किसी भी मुफ्तियान किराम के तरफ से, हाफिज कारी कुरान के तरफ से नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से वो अहकामात और वो फजाइल और वो मसाइल बयान किए जाते हैं जो अल्लाह ने 1450 साल पहले अपने कुरान में बयान किया। उस बेटी ने ये सोचा कि हमारे उलमा किराम ने जबरदस्ती हमको ये पर्दे का ऑर्डर हम पर नाजिल किया। बड़ा अफसोस हुआ ये चीज सुनकर कि कल एक डिसीजन आया कर्नाटक हाई कोर्ट से। क्या डिसीजन? ये डिसीजन आया कि पर्दा इस्लाम का, ये इस्लाम में जरूरी नहीं है। यही डिसीजन है कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट का ये फैसला हमारी शरीयत और कुरान की अपोजिट में है, खिलाफ में है। अब रही बात हमें क्या करना चाहिए, हाई कोर्ट है वो, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट होता है। तो उनका ये कहना, सबसे पहली बात तो ये कि उनका ये स्टेटमेंट कि कुरान ये पर्दा इस्लाम में जरूरी नहीं है, उनका ये डिसीजन। सन 2016 में केरला हाई कोर्ट का ये डिसीजन कि पर्दा इस्लाम का पार्ट है, जरूरी हिस्सा है। किसको सही माने? आपको माने कि केरला हाई कोर्ट को माने? केरला हाई कोर्ट ने लिखा, अल्फाज क्या मैं वो बताता हूं। In 2016 in Fatima Bashir versus CBSE board dress code fixed to sit in the exam. एग्जाम में बैठने के लिए, इम्तिहान में बैठने के लिए ड्रेस कोड फिक्स किया कि ये ड्रेस पहनना पड़ेगा। फातिमा बशीर एक लड़की, उसने पिटीशन दायर किया केरला हाई कोर्ट में कि सर आई नॉट एग्री, मैं एग्री नहीं हूं, मैं मुत्तफिक नहीं हूं। आई वांट टू अपीयर, आई वांट टू पार्टिसिपेट इन द एग्जाम। एग्जाम में शरीक होना चाहते हो, हमें हक मिलना चाहिए हमारे अपने मुशर्रह लिबास के साथ। क्यों? इट इज अवर ड्यूटी। Allah created me to follow and to command and to complete and to worship to God. अल्लाह ने हमें पैदा किया अपनी बंदगी के लिए। अगर मुझे शरीयत पर अमल करने की आजादी नहीं होगी तो मैं उस एग्जाम में नहीं बैठूंगी, मैं उस कानून को नहीं मानूंगी। हमें परमिशन, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उस बेटी ने पिटीशन दाखिल की। तो पता है केरला हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है? द केरला हाई कोर्ट कंसीडर्ड, ये लफ्ज है, द केरला हाई कोर्ट कंसीडर्ड अबाउट वेयरिंग हिजाब एंड उन्होंने ये कहा कि वेयरिंग हिजाब टू पार्टिसिपेट विद द हिजाब
if anyone कोई भी want to appear in the exam with hijab, पर्दे के साथ अगर कोई एग्जाम में जाना चाहते, किसी कॉलेज में जाना चाहती है, if anyone want to appear in the exam, he should be allowed, उसको परमिशन मिलना चाहिए। Why? क्यों? हिजाब it is ये वर्ड बताना चाहता हूं, हिजाब it is an essential religious practice, the integral part of Islam। ये इस्लाम का एक जुज़े लायनफत है औरत के ताल्लुक से कि पर्दा जरूरी है। केरला हाई कोर्ट का यह फैसला और आपके कर्नाटक हाई कोर्ट का यह फैसला कि पर्दा इस्लाम में जरूरी और जायज जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं। मैं कहूंगा हम कर्नाटक हाई कोर्ट के इस जजमेंट को, इससे हम एग्री नहीं करते। right now I am not agree, we are not agree, the Muslim all not agree with this statement। आपके स्टेटमेंट से हम मुत्तफिक नहीं है। और फिर केरला हाई कोर्ट से पूछो कि भाई आपने क्यों कहा कि वेयरिंग हिजाब इट इज इन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, इस्लाम का ये जरूरी हिस्सा है। क्योंकि केरला हाई कोर्ट के जज में जस्टिस जानते थे कि ये जो पर्दा है, ये जो अहकामात हैं, ये जो बुर्का है, लिबास है, ये मुसलमानों के उलमा की तरफ से नहीं थोपा गया है। वो जानते थे इस बात को। केरला कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस साहब, काइंडली आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज रीड एंड स्टडी अवर कुरान इन अवर हदीस। हमारे कुरान को पढ़िए, हमारे हदीस को पढ़िए। अगर आपको लगता है कि पर्दा जरूरी नहीं है तो कुरान करीम में 7 आयतें ऐसी हैं जिसके अंदर पर्दे को लाजिम और जरूरी करार दिया गया। और कम से कम अहादीस की किताबें छानेंगे तो 70 के 70 अहादीस ऐसी हैं जो पर्दे के वजूब पर दलालत करती है, पर्दे के वाजिब और जरूरी होने पर दलालत करती। और अगर आपको सेंटेंस तो पता होगा, आपको तो मालूम होगा कि सेंटेंस ग्रामर, अरबिक के अंदर ग्रामर, या अय्युहन नबी कुल कहो, ऑर्डर दो, कुल अज़वाजिक अपनी बीवियों से, व बनातिक अपनी डॉटर से, अपनी बेटियों से, व निसाई मुमिनीन तमाम के तमाम मुस्लिम औरतों से कहो, युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबिबिहिन्न, अपने चेहरे को ढाक ले। बताओ कर्नाटक के जस्टिस साहब, कुल का क्या मतलब? दिस इज एन ऑर्डर। और कुरान करीम का एक उनका थ्योरी है और उनका एक ग्रामर है कि जब वजूब होता है तो वजूब अम्र जो होता है वजूब पर दलालत करता है। जैसे ऑर्डर अल्लाह का आतु ज़का है कि ज़कात अदा करो, साहिब निसाब होने पर फर्ज हो जाता है। जैसे कुरान में है वाक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। जब आदमी बालिग होता है तो नमाज अदा करना फर्ज और जरूरी है। जब कुरान करीम में कहता है मुस्सियाम, रोजे पूरा करो, तो नमाज रोजे को पूरा करना जरूरी होता है। जस्ट लाइक दैट, सेम इसी तरीके पर पर्दा ऑर्डर है अल्लाह का और ये फर्ज और वजूब के ऊपर दलालत करता। एक नहीं 7 कुरान करीम की आयत है जिसमें पर्दे को जरूरी करार दिया गया। आपने किस आधार पर यह जजमेंट दिया? किस आधार पर? मैं कहूंगा कि आप पढ़िए, रिव्यू कीजिए, 2 बार नहीं 3 मरतबा पढ़िए और इस्लाम के थिंकर को, इस्लाम के प्रोफेसर को, इस्लाम के मुफक्किर मुदब्बिरीन को सामने लाकर पूछिए, मालूम कीजिए कि इस्लाम एंड वेयरिंग हिजाब एंड टू कवर अप द फेस, इज इट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम? क्या ये जरूरी है कि नहीं? क्या दलील है? पूछिए। मैं उन मुकल्ला को भी कहूंगा जिन्होंने पैसे दे देकर हमारे केस को कमजोर किया। आप अगर मेरे पास कोई अब्दुल रहमान नाम का अगर कोई लॉयर नहीं है तो आप